اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت اور فضل اور کرم کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا اسلامک ولاگ شروع کرتے ہیں۔ گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جزاک اللہ۔ کیونکہ آج ہم آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبر مبارک کی زیارت کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں رہتے ہیں، جو دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا انٹرویو لیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ وہ کہاں سے آئے تھے، صحابہ کرام کس طرح آئے تھے اور کس لیے آئے تھے اور کب سے ہیں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سکھر پہنچ گئے ہیں۔ سکھر سے شکارپور روڈ کے اوپر ہم ابھی رکے ہیں ناشتے کے لیے۔ الحمدللہ ابھی ہم نے ناشتہ منگایا ہے، تمام ساتھی ناشتہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس ہوٹل کے بالکل سامنے ہے، بالکل قریب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبر مبارک۔ انشاءاللہ پھر ادھر جا کے تمام ویوز آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں، اس سامنے والی ہوٹل پہ ہم نے کھانا کھایا ہے، ناشتہ کیا ہے صبح کا۔ نیو کوئٹہ ہوٹل ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں یہ جگہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبر مبارک ہیں۔ دیکھ لیں، باقی اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مسجد زیر تعمیر ہے یہاں کی۔ انشاءاللہ مولانا سے ملے ہیں باہر، آگے پھر چل رہے ہیں آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ وہاں جب آپ پہنچے تو درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ کوثر 5 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ، پھر درود شریف 11 مرتبہ۔ اور نیچے نوٹ لکھا ہے: عورتوں کا قبرستان جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ قبرستان میں کسی کو بھی چندہ دے کر شرک میں نہ پڑے۔ ابن ماجہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ آہستہ آہستہ ہم رواں دواں ہیں، یہ راستہ ہے قبرستان کا۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ یہ قبرستان ہے، پرانی طرز پہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے ساتھی آگے جا رہے ہیں۔ سامنے وہ 4 دیواری ہے۔ جتنی بھی یہاں قبریں ہیں سب پرانے طرز پہ بنے ہوئے ہیں، بہت پرانا قبرستان ہے یہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔
بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ، بہت ہی زیادہ۔ یہ نام ہے۔ السلام علیکم۔ چلیے بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا اللہ۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، خیر و عافیت ہے؟ دعائیں آپ کی۔ ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے صحابہ کرام کے بارے میں کہ یہ کون سے نامور صحابہ تھے، یہاں کیسے ہے، اور ان کے بارے میں کچھ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں دیں تو بہت فائدہ ہوگا ان کے لیے۔ یہ صحابہ اکرام سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر بن عبسہ 26 سال یہاں زندگی گزار چکے ہیں، پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے بھوک کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محنت سے اسلام میں آئے تھے، اور ان کی قبر تو ظاہر ہیں، واضح ہیں۔ عمر بن عبسہ قبرستان بھی انہی کے نام پہ ہیں، 12 ایکڑ۔ 2 صحابہ اور ہیں، سیدنا معاذ جہنی، سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بخار میں فوت ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے نسل میں سے ہیں، محمد عثمان تابعی۔ وہ سینہ بسینہ یہ متواتر باتیں چلی آ رہی ہیں ہاتھوں میں۔ میرے والد صاحب ہیں مولانا عبدالہادی، جامعہ فاروقیہ میں کراچی میں تخصص کیا تھا 1988 میں، جامعہ احمدیہ میں اور بڑے بڑے مدارس میں پڑھے ہیں۔ 1994 میں ادارہ قائم کیا۔ کچھ لوگوں نے غلط حرکتیں کی، یہاں سے بچہ ہوگا، شفا ہوگی، میلے ملا کھڑے، تو بزرگوں نے مدرسے کا نام رکھا جامعہ عمر بن عبسہ، اور مسجد کا نام رکھا جامعہ مسجد عمر بن اخطب، دارالحدیث کا نام رکھا سیدنا معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ خدمت میں مصروف ہیں، شادی شدی قبریں ہیں، کوئی شرک نہیں ہے۔ جو ہمارے دور میں جو حاضری دے چکے ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب 6 مرتبہ آئے تھے، مولانا حسن جان سرحد والے آئے تھے، خواجہ خوان محمد صاحب آئے تھے، جس کے ساتھ میں گیا ہوں، مولانا عبدالمجید لدھیانوی جو ختم نبوت کے امیر تھے، مولانا ناصر الدین خاکوانی، مولانا عزیز الرحمن ہزاروی، مولانا محمد سالم دیوبندی انڈیا والے، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مولانا مفتی نور الزمان شاہ جلی نقشبندی، تو بڑے بڑے علماء اکرام الحمدللہ حاضری دے چکے ہیں۔ تو دعا کریں جو رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ احسان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دلوں کو منور فرمائے، آگے بائیں دائیں جماعتوں کی حفاظت عطا فرمائے، کہاں مکہ مدینہ کہاں سکھر، اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ شرک سے بجائے وہ تا دیر تک بڑوں کا سایہ ہمارے سر کے اوپر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت خوشی ہوئی آپ نے اپنی اتنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا۔ یہ ہے کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جو یہاں آئیں گے، دیکھیں گے۔ تو یہ سکھر سے کتنے ڈسٹینس پہ ہے یہاں تک؟ یہ سکھر جو بس اسٹینڈ ہیں وہاں سے تقریباً 7 کلومیٹر پہ ہیں۔ یہ محبوب گوٹ شکارپور روڈ سکھر، تو ہم نے ان کا بستی کا نام عمر بن عبسہ رکھا ہے انشاءاللہ۔ تو محبوب گوٹ پیچھے ہیں، 1000 گھر ہیں، 10 مسجد ہیں، الحمدللہ سارے اپنے اہل حق کے ہاتھ میں ہیں، تو اس وجہ سے کوئی شرک نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، تو الحمدللہ ابھی بھی یہاں خدمت مصروف ہیں، دارالحدیث بھی ہیں، مدرسہ بھی ہیں، مسجد بھی ہیں، اور یہاں عید بھی ہوتی ہے اور جمعہ بھی ہوتا ہے، اجتماع ہوتے ہیں، اور ہر سال یہاں جلسہ ہوتا ہے رجب کے مہینے میں، بارش کے مہینے میں۔ انشاءاللہ اس سال بھی ارادہ ہے۔ انشاءاللہ ضرور حصہ لیں گے ہم بھی، اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی۔ ہمارے کراچی سے آئیں یا کسی اور شہر سے آئیں، جہاں سے بھی آئیں آپ لوگ، سکھر میں بس سٹینڈ سے آپ کی وہاں سے یہاں تک کا سفر جو ہے 7 کلومیٹر کا ہے۔ شکارپور روڈ کے اوپر یہ جگہ ہے، اور اس قبرستان کا نام ہے حضرت عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ ویسے بھی آپ کہیں سے بھی سکھر سے پوچھیں گے کہ ہم نے شکارپور روڈ کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جانا ہے تو لوگ آپ کو بتا دیں گے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں حاضر ہوں گے ایک نئے بزرگ
کو لے کے انشاءاللہ ایک نئی جگہ پہ جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.